बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। आजकल बारिशें हुई नहीं हैं और सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियाँ भी अच्छी तरह से नहीं आई और बारिशों के ना होने की वजह से, स्मॉग की वजह से बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। खांसी, गला ख़राब होना और इस तरह के बुखार और इस तरह की टाइप्स की बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं। और मेरा भी अचानक से ही कल से गला बैठ रहा है। हालांकि मैं बाहर भी ज़्यादा नहीं निकली और घर में ही रही हूँ ज़्यादातर तो, और कोई मतलब ना बुखार ना गला ख़राब था, कुछ भी नहीं था। तो अब आप देखें आवाज़ मेरी थोड़ी चेंज है, तो ये मौसम की वजह से है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिशें भेजे और ठंडक हो जाए जैसे ठंडक होती है सर्दियों की। तो बाकी ये तो है मौसम का हाल। आज किचन में मैं एक तो चिकन बना रही हूँ, चिकन फ्राई किया है और दूसरा कीमा बनाया है तवे पर। तो ये चिकन का कीमा मैंने बनाया है, फर्स्ट टाइम बनाया है, तो बहुत अच्छा बना था। इसी तरह चिकन जो है फ्राई किया, ये बहुत अच्छा बना था। तो इस वक्त चिकन के लिए मैं फ्राई कर रही हूँ प्याज में लहसुन और अदरक डाला है और सब्ज़ मिर्चें। इसमें मैंने गरम मसाला मोटा कुटा हुआ डाला था और सब्ज़ मिर्चें और टमाटर और नमक मिर्चें, तो ये चीज़ें डाल के तो फिर मैंने इसमें चिकन फ्राई किया और दही फेंटा हुआ डाला था। तो अभी चिकन में बना रही हूँ, चिकन के लिए मसाला फिर जब मैं कीमा फ्राई करने लगूंगी तो आपको फिर उसका भी बताऊंगी। तो हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा चाही जाने वाली चीज़ों में से कौन सी हैं? 3 हैं ख़ास, कि दौलत, शोहरत और मोहब्बत। इसी तरह खुशगवार ज़िंदगी, मनपसंद शादी भी होती है, यानी अगर इसमें और हम शामिल करते जाएं, अच्छी जॉब वगैरह, इसका भी शुमार होता है दुनिया की सबसे ज़्यादा चाही जाने वाली चीज़ों में। लेकिन अगर आप इन तमाम ख्वाहिशात की गहराई में जाएं तो मालूम होगा कि जो लोग दौलत चाहते हैं वो दरअसल ये समझते हैं कि इनके पास ज़्यादा दौलत होगी तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे, यानी पीछे बैक पे खुशी है। जो लोग अच्छी सेहत चाहते हैं वो समझते हैं कि अच्छी सेहत इन्हें खुशी देगी। मनपसंद शादी की कोशिश करने वाले ये यकीन कर बैठते हैं कि उनकी मनपसंद जगह शादी ना हुई तो ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में इंसान सबसे ज़्यादा खुशी चाहता है, ऐसी खुशी जो लाफानी यानी कभी ख़त्म ना होने वाली हो। तो लाफानी खुशी के कुछ राज होते हैं। जैसे पहला राज क्या है कि जो आदमी खुद शनास होता है, यानी खुद को पहचानता है, तो उसकी जो ज़िंदगी है वो जादुई हो जाती है। अल्लाह ने हर इंसान को बहुत गैर मामूली बनाया है, ऐसा दिमाग भी दिया है जिसका मुकाबला दुनिया के बेहतरीन कंप्यूटर भी मिलकर नहीं कर सकते। आपकी शख्सियत सबसे मुनफरिद है, लेकिन आपने इस अजीम नेमत का इस्तेमाल कैसे किया ज़रा तसव्वुर करें। जब आप अपने खालिक से रोज़े क़यामत मिलेंगे तो इस नेमत का बेहतरीन इस्तेमाल ना करने पर क्या जवाब देंगे? एक या दो जुमलों में अपना एक बड़ा और वाज़ेह मकसद मुतय्यन करें और फिर इसके मुताबिक अपने रोज़ाना या हफ्तावार या महीने में एक मरतबा यानी इसको देखें, या 3 महीने में मुकम्मल करें इसका एक हदफ, तो कि आपने अपने मकसद को कितना अचीव किया है। और इन मकासद को अपने मामूलात ज़िंदगी में शामिल करें और अपने मकासद तक पहुँचने की कोशिश भी करें। तो अब हम देखेंगे दूसरी चीज़, ये मस्बत रवैया। खुशी कभी भी हालात से नहीं मिलती बल्कि ये आपके मस्बत और तामीरी रवैयों के मजमूए से तख्लीक पाती है। लिहाजा आपके अच्छे हालात आपको खुशी या लाफानी खुशी नहीं दे सकते। उमूमन हम समझते हैं कि किसी चीज़ के हासिल करने या कुछ मनपसंद लोगों को पा लेने से खुशी हासिल होगी, लेकिन ये तो हमारा रद्द अमल है जो हमारे रवैयों का नतीजा होता है। इसके बरखिलाफ़ अगर आप अपने पास मौजूद नेमतों पर शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करेंगे तो आपको बैरूनी अशिया और हालात का मोहताज नहीं होना पड़ेगा।
آپ ہر حالت میں اور ہر موقع پر خوش رہ سکیں گے، تو ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، کیونکہ خوشی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو ہمارے پاس اس وقت صحت ہے، والدین ہوتے ہیں، شریک حیات ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، جاب یا اس طرح کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں، لیکن ہمیں اپنے منفی رویوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے منفی رویوں کے باعث ان چیزوں پر غور و فکر ہی نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، اور ہم ان چیزوں کو حاصل کرنے کی خواہش کرتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں لافانی خوشی مل نہیں سکتی۔ تیسری چیز ہے ذاتی خوبیاں۔ آپ اپنی خوبیوں اور اثاثوں کی حفاظت کریں اور ان کو ہر دن بہتر کرنے کی کوشش بھی کریں، جس میں آپ کی زندگی، صحت، فیملی، روحانیت، پیسہ اور علمی اور تعلیمی اہلیت وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو ایک بہتر اور منفرد انسان بناتی ہیں۔ انہیں بہتر سے بہترین کرتے جائیں۔ آپ جتنے بہتر ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ تو لافانی خوشی کا چوتھا راز خوشگوار تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ لافانی خوشی کا چوتھا راز اچھے اور خوشگوار تعلقات میں ہے، کیونکہ اس سیارے پر تنہا نہیں رہا جا سکتا، اور لوگوں سے ہمارے تعلقات کا انداز ہماری خوشی کی کیفیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک اہم چیز ہے ویرائٹی کو قبول کرنا۔ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کرۂ ارض پر موجود 7.5 ارب سے زائد انسانوں میں سے ایک بھی آپ جیسا نہیں ہے۔ قانون فطرت کے مطابق ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کیجئے۔ جب آپ اپنی اور دوسروں کی انفرادیت کو تسلیم کریں گے تو آپ کو زیادہ خوشی ملے گی۔ اب ہم دیکھیں گے پانچویں چیز، یہ ہے اقدار اور اخلاق۔ اقدار اور اخلاق آپ کی پہچان ہے۔ آپ جن ویلیوز کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہی آپ کے گفتار و کردار سے ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ کی اقدار اور آپ کا اخلاق دنیا کو بتاتے ہیں کہ آپ اندر سے کیا ہیں۔ اعلیٰ اقدار سے بلند کردار تشکیل پاتا ہے، اور بلند کردار آدمی کو پروقار بناتا ہے۔ لہٰذا اپنی اقدار اور اخلاق کو اہمیت دیں اور ان کے بارے میں بہت واضح اور محتاط رہیں، کیونکہ آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خود کو نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی اقدار انسان کے لیے اس کے پاور ہاؤس کا کردار ادا کرتی ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اقدار کو معیار دینے سے شخصیت میں وقار آتا ہے۔ چھٹی چیز ہم دیکھیں گے روحانیت۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہماری 99% ناخوشی کی کیفیت ہماری منفی انا کے باعث آتی ہے۔ انسان اپنی انا کے لیے بہت کچھ کر جاتا ہے۔ جن لوگوں کی روحانیت کمزور ہوتی ہے وہ جھوٹی اور منفی انا کے گرداب میں پھنس جاتے ہیں اور درست فیصلہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ آپ اپنی ہی زندگی کے مختلف مسائل کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی یہ مسائل ہیں یا انا کا مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ منفی انا کی جگہ ان مسائل کو رشک اور شکر گزاری کی نظر سے دیکھیں۔ آپ کی پریشانی آپ کو واضح طور پر ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوگی۔ لہٰذا اپنی روحانیت کو جلا بخشیے اور پرسکون رہیے۔ سکون اسی چیز میں، اور پرسکون زندگی اور خوشی کا راز ہی یہی ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے ساتویں چیز، یعنی ساتواں راز، یہ سفر۔ منزل پر پہنچ کر اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی سفر کے دوران حاصل ہوتی ہے۔ آپ جو کچھ چاہتے ہیں اور جہاں جانے کے خواہش مند ہیں تو اس کے لیے اگر آپ محض منزل کے انتظار میں رہے تو منزل تک پہنچنے کے سفر سے لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا آپ جہاں کہیں بھی پہنچنا چاہتے ہیں اس کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیجئے اور اپنی زندگی کے سفر کا لطف لیجئے، کیونکہ خوشی ہر لمحے سے محفوظ ہونے اور اسے گہرائی میں تجربہ کرنے سے ملتی ہے۔ یوں آپ زندگی کے 365 دن، ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے خوشی سے سرشار رہیں گے، کیونکہ خوشی ہی ایک ایسی چیز ہے جو پیسے سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر ہم، جیسے پہلے میں نے بتایا کہ دولت، شہرت
اور اس کے علاوہ عزت، وقار، خوشگوار ازدواجی زندگی، ان ساری چیزوں کو اگر ایک طرف رکھیں اور خوشی کو ایک طرف رکھیں تو آپ خوشی چاہیں گے، کیونکہ یہ کسی بھی چیز کے بدلے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو چاہے دولت مند ہوں، پھر بھی صحت اچھی نہ ہو تو خوشی نہیں ملے گی، پیسے ہوں بھی صحیح پاس لیکن آپ کی من پسند شادی نہ ہو، آپ کی صحت اچھی نہ ہو، یا اس کے علاوہ آپ کے تعلقات خوشگوار نہ ہوں، آپ کی اچھی جاب نہ ہو، محبت آپ کو نہ ملے، اولاد نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ نہ ہو، تو آپ سوچیں کہ یہ دولت آپ کو کیا خوشی دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے لافانی خوشی کے راز سمجھیں بھی صحیح، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین انسان بنایا ہے، اور کروڑوں انسانوں، اربوں انسانوں میں سے آپ ایک لافانی شخص ہیں، یعنی آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، آپ منفرد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی منفرد بنائے رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوشی کے، لافانی خوشی کے راز بھی جو ہم نے دیکھے ہیں ان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانا بھی تقریباً بن گیا ہے، قیمہ بھی میرا تیار ہو گیا ہے، اور چکن تیار ہونے والا ہے۔ اب اس کو فرائی میں کروں گی، قیمہ فرائی ہوگی، اس پر بس میں نے دھنیا ڈالنا ہے اور اس کو کھانے کے لیے پیش کرنا ہے۔ تو دونوں چیزیں بہت ہی مزے کی بنی تھیں۔ تو یہ آج کی ہماری گفتگو بھی ہے، اور کھانا بھی بن گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بھی ہماری یہی ہے، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئی گفتگو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آج کی گفتگو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ بھی اچھا سا کوئی کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔